بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک امام کا صحابی دوڑتا مولا کے پاس آئے، کہا مولا مدینے میں ایک شخص آیا ہے، لوگوں کے عقیدوں کو خراب کر رہا ہے، آپ آئیے مدد کیجئے، سب کے عقیدے بگڑ گئے، سب کے عقیدے خراب ہو گئے۔ دیکھیے یہ مکے اور مدینے میں کیوں جاتے تھے، کوئی اور شہر میں کیوں نہیں جاتے تھے؟ دشمن جب بھی آپ کے عقیدوں کو خراب کرنا چاہتا ہے تو مرکز پہ اٹیک کرتا ہے، کیونکہ اگر مرکز خراب ہوا تو پورا عالم اسلام خراب ہو جائے گا۔ آج بھی مرکز کو خراب کیا گیا، مکے کو، مدینے کو، بدعتوں کو پھیلایا گیا، بے دینیت کو پھیلایا گیا، ایک ایسے مذہب کو لایا گیا جس کا تعلق مسلمانوں سے نہیں۔ اور بعض نوجوان مجھ سے شکایت کرتے قبلہ ہم ایران جاتے ہیں تو وہاں پہ بدحجابی بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ تو میں نے کہا سمجھنے کی ضرورت ہے، وہ شیعت کا مرکز ہے اور مکہ مدینہ ایک طرح سے اسلام کا مرکز ہے، وہاں پہ مسلمان جاتے ہیں، وہاں پر بھی دشمنوں نے خرابی پیدا کی اور آج کوشش کر رہے ہیں کہ ایران میں خرابی پیدا کی جائے، اور یہ سارے عقائد مرکز سے خراب کیے جاتے ہیں۔ امام نے کہا اگر اسلام کو بچانا ہے تو مرکز کو بچاؤ، اگر اسلام کو بچانا ہے تو مرکزیت سے عقیدوں کو صحیح کرو۔ امام چلے، کہا مجھے لے چلو اس کے پاس، کہا مولا وہ آپ کو پہچان لے گا؟ امام نے کہا میں نقاب پہن لیتا ہوں، وہ میرے چہرے کو نہ دیکھے نہ پہچانے۔ امام چلے، امام نے کہا کرتا کیا ہے؟ کہا مولا اس کے پاس ایک عجیب کرامت ہے۔ کہا کون سی؟ کہا لوگ جو پوچھتے ہیں ایک جواب دیتا ہے، کسی نے کہا میرے ہاتھ میں کیا، بتا دیا، میری جیب میں کیا، بتا دیا، سب کچھ بتاتا ہے۔ امام نے کہا چلو دیکھتے ہیں یہ کرامت ملی تو کیسے ملی۔ امام چلے، راستے میں ایک درخت تھا، گھونسلہ تھا، پرندے کے 2 انڈے پڑے ہوئے تھے۔ امام نے ایک انڈا اٹھایا اپنے ہاتھ میں رکھا، آگے گئے۔ اب لوگ پوچھ رہے تھے قبلہ میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ کہا یہ، میری جیب میں کیا یہ، کہا میرے گھر میں کیا یہ، میرے دوست کی دکان میں کیا ہے، کہا یہ، سب کچھ بتا رہا ہے۔ ایک مرتبہ امام نے اپنے ہاتھ کو بلند کر کے کہا کہ اے شخص مجھے یہ بتا کہ میرے ہاتھ میں کیا ہے۔ پہلے سوال ہوتا تھا اور یہ جواب دیتا تھا، جب امام نے پوچھا اس نے سوچنا شروع کر دیا۔ لوگ سمجھ کے بھائی پہلے تو ہمیں فی الفور بتا رہا تھا، لیکن اب کیا ہوا کہ یہ تھوڑا سا سوچ رہا ہے، تو سب امام کی طرف متوجہ ہو گئے۔ تھوڑا سا سوچنے کے بعد اس نے کہا کہ آپ کے ہاتھ میں ایک انڈا ہے۔ امام نے کہا یہ بتا تجھے کیسے پتا چلا؟ کہا قبلہ ہر 5 منٹ میں میرے اطراف میں جتنی چیزیں ہیں اس کا علم مجھے آ جاتا ہے۔ کہا کہ میں نے پہلے دیکھنا چاہا کہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے، مجھے پتا نہیں چلا، میرا علم وہاں پہ ختم ہو گیا۔ پھر میں نے کہا کہ اب دیکھوں میرے اطراف میں کون سی چیزیں ہیں۔ 5 منٹ پہلے جو میرے اطراف میں تھا سب کا علم مجھے تھا۔ میں نے دوبارہ اس کو ریمائنڈ کیا، دیکھنا چاہا کیا ہے، ہر چیز اپنے جگہ پر تھی، لیکن ایک درخت پر ایک گھونسلہ تھا، اس میں 2 انڈے تھے، ایک کم تھا۔ اگر وہ انڈا زمین پہ گرتا مجھے پتا چل جاتا، اگر کوئی کھاتا کسی کے پیٹ میں ہوتا میں دیکھ لیتا، اگر پرندہ اٹھا کر جاتا مجھے پتا چل جاتا، لیکن انڈا کہیں نظر نہیں آ رہا تھا، نہ کسی نے اٹھایا، نہ زمین پہ گرا، نہ کسی نے کھایا۔ میں نے اندازہ لگایا اگر آپ کے ہاتھ میں کوئی چیز ہے تو انڈا ہو سکتا ہے۔ اتنا اس نے کہا، امام نے کہا مسلمان ہو جا۔ کہا بھائی عجیب باتیں کر رہے ہیں، کرامت میں دکھاؤں، آپ کو میرے دین پہ آنا چاہیے اور آپ مجھے کہتے ہیں مسلمان ہو جا۔ امام نے کہا اچھا یہ بتا تجھے یہ کرامت ملی تو کیسے ملی؟ کہا میرے مذہب کا ایک اصول ہے کہ جو نفس کہے اسے نہ کہو، جو دل کہے، نفس کہے، اسے نہ کہہ دو۔ میں نے پوری زندگی جو میرے نفس نے کہا میں نے اسے نہ کی، مجھے تب سے یہ کرامت مل گئی۔ امام نے کہا یہ بتا جب میں نے تجھے کہا تھا مسلمان ہو جا تیرے نفس نے کیا کہا تھا؟ جب میں نے تجھے کہا مسلمان ہو جا تیرے نفس نے کیا کہا؟ ایک مرتبہ متوجہ ہوا کہ نفس نے کہا خبردار مسلمان نہیں ہونا، کہ اپنے اصولوں کو کیوں توڑ رہا ہے؟ تیرا ہی اصول ہے، اپنے اصول پہ عمل کر۔ ایک مرتبہ کہتا آپ بات تو سچ کہہ رہے ہیں، جب بھی میں نے اس اصول پہ عمل کیا مجھے فائدہ ہوا، کبھی نقصان نہیں ہوا، کہ ابھی اسی اصول پہ عمل کرتا ہوں، کہ مجھے کلمہ پڑھائیے، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ امام نے کلمہ پڑھایا، اب اسے کہا تو قابل ہے، میں تجھے اپنا شاگرد بنانا چاہتا ہوں۔ امام اسے لے گئے، اپنا شاگرد بنایا، معرفت بھی دی، عقیدہ بھی دیا، عمل تو پہلے ہی اس میں تھا۔ امام نے عمل بھی اسے سکھلایا۔
اب کہتے ہیں چند دن گزرے، یہ واپس امام کے پاس آتا ہے، کہتے ہیں مولا عجیب کھلبلی مچی ہوئی ہے۔ کہ بھائی کیا ہوا ہے؟ کہ مولا پہلے جو کچھ پوچھتا تھا میرے ہاتھ میں کیا ہے پتہ چل جاتا تھا، اب جو پوچھ رہا ہے مجھے پتہ ہی نہیں چل رہا۔ اسلام کے آنے سے تو فائدہ ہونا تھا، لیکن جو طاقت تھی وہ بھی میری طاقت چلی گئی۔ امام نے کہا اس کا فلسفہ ہے۔ کہ مولا کون سا؟ کہ پہلے تو کافر تھا لیکن ایک ایسے اصول پہ عمل کیا تھا جو اصول اسلامی اصول تھا۔ اسلام بھی یہی کہتا ہے، 40 حدیث امام خمینی بھی یہی کہتی ہے کہ اپنے نفس کو نہ کہو پوری زندگی تو کامیاب رہو گے۔ کہ تم نے اسلامی اصول پہ عمل کیا، پوری زندگی محنت کی، نفس کو شکست دی، اب خدا تجھے اجر دینا چاہتا تھا، کیونکہ تو کافر تھا، مرنے کے بعد تو اجر ملنا نہیں تھا، تو جہنمی ہوتا، تو لہذا خدا نے کہا تجھے دنیا میں اجر دے دے، لیکن اب تو آیا ہے در اہل بیت پر۔ دنیا کا اجر محدود ہوتا ہے، 70 سال 60 سال یہ زندگی گزر جاتی ہے، لیکن آخرت کا اجر نامحدود ہوتا ہے۔ خدا تجھے نامحدود اجر دینا چاہتا ہے جو ہمیشہ تمہاری زندگی میں باقی رہے۔ ہماری قوم کی بھی سادگی کہ ان باتوں کو سن کر، ان کرامتوں کو سن کر جن کی کوئی بیس نہیں، معتقد ہو جاتے ہیں۔ اور ایک بات یاد رکھیے گا، چلیں بات آ گئی ہے تو کہہ دیں، ہو سکتا ہے کہ کوئی آ کے مجھ سے مجمع میں کہے یا بعد میں سوال کرے، مولانا صاحب ہم نے تو خود دیکھا کہ فلاں صاحب کے پاس اتنی کرامتیں، فلاں صاحب جو ہے وہ غیب کا علم رکھتے ہیں، فلاں صاحب جو ہے وہ بتا دیتے ہیں کہ اگلے دن کیا ہونے والا، فلاں صاحب بتا دیتے ہیں کہ مٹھی کے اندر کیا۔ عزیزو یاد رکھنا، اس جملے کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنے اذہان میں محفوظ کر لینا۔ پانی پہ چلنا ایک فوق فطرت کام ہے، ہوا میں اڑنا ایک فوق فطرت کام ہے، لیکن فوق فطرت کام کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ خدا کے بھی نزدیک ہے۔ ایک میں جملہ کہہ رہا ہوں، اگرچہ میرے موضوع سے بالکل ہٹ چکی ہے بات، لیکن وقت آ گیا ہے تو ٹھیک ہے اس کو بھی بیان کر دیا جائے۔ سوال کرتے ہیں لوگ کہ فلاں بابا تھے، فلاں پیر تھے، ان کے پاس یہ کرامت تھی، ان کے پاس یہ مسئلہ تھا، وہ مثلا یہ کر دیا کرتے تھے، فلاں کر دیا کرتے تھے۔ پہلی بات تو یہ کہ بہت ساری داستانیں جھوٹی ہیں، بیکار ہیں، ان کا کوئی پایہ اساس نہیں، اور جو تھوڑی بہت چیزیں آپ کو دکھائی بھی دیں تو یاد رکھیے گا یہ کرتب اور یہ حرکتیں اس بات کی کبھی دلیل نہیں بن سکتی کہ یہ شخص خدا کے نزدیک بھی ہے، خدا کے قریب بھی، اس لیے کہ پہلی تو سیدھی سی بات ہے کہ پانی پہ چلنا اگر کمال ہوتا تو یہ مچھلیاں بھی کرتی، ہوا میں اڑنا اگر کمال ہوتا تو یہ مکھیاں بھی کرتی۔ یاد رکھیے خداوند عالم نے یہ دنیا جو خلق کی، میں معذرت چاہتا ہوں آج یعنی یہ ابتدائی گفتگو تھوڑی سی میرے موضوع سے ہٹ چکی ہے، مجھے اس کا اندازہ ہے، لیکن بہت ضروری بات، اس لیے کہ جگہ جگہ دکانیں کھلی ہوئی ہیں صوفیوں کی، جگہ جگہ مزار کھلے ہوئے ہیں اور ہمارے مومنین جا رہے ہیں صرف یہ دیکھ کر کہ وہاں پر یہ ہو جاتا ہے، وہاں پر یہ ہو جاتا ہے، وہاں پر وہ ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیے خداوند عالم نے اس عالم کو جو خلق کیا تو کچھ اصولوں کے ساتھ خلق کیا ہے۔ یہ عالم تکوین جو ہمیں دکھائی دیتا، جس میں سمندر ہے، جس میں پہاڑ ہے، جس میں ساری زمین، ساری کائنات، اس عالم کی تخلیق میں ایک اصول جو خدا نے رکھا ہے وہ ہے اصول اثر اور مؤثر، جسے آپ اصول علت و معلول کہہ سکتے ہیں۔ یعنی خدا نے ہر چیز کی علت کا ایک معلول رکھا ہے، ایک معلول کی علت رکھی۔ علت ہوگی تو معلول بھی ہوگا، معلول ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ علت بھی ہے۔ مثلا اگر دھواں اٹھ رہا ہے تو دھوئیں کی علت ہے آگ، دھواں ہے تو آگ بھی موجود۔ یا مثلا بہت سادی مثال، 2 میں 2 کو پلس کریں، یہ علت بن جائے گی کہ اگلا عدد کون سا آئے گا؟ 4۔ 4 کی علت 2 میں 2 کو جمع کر دیجئے، 3 میں 1 کو جمع کر دیجئے، عدد 4 آپ کے سامنے آ جائے گا۔ اور یہ علت
اور معلول کا قانون ایسا ہے کہ اس میں کوئی ایکسیپشن نہیں. ایسا نہیں ہے کہ 2 میں 2 اگر مسلمان پلس کرے تو 6 کا ہنسا آ جائے, 2 میں 2 اگر کافر پلس کرے تو 2 کا ہنسا آ جائے, اس لیے کہ وہ مسلمان ہے یہ کافر ہے. نہیں, جو بھی 2 میں 2 پلس کرے گا اثر مؤثر علت و معلول نتیجہ 4 آئے گا, نتیجے میں کوئی فرق نہیں آئے گا. یہاں تک میرے ساتھ رہے. اب سنیے, خداوند عالم نے اسی طریقے سے اور بہت ساری علتیں رکھی. آپ ذرا چھت پر چلتے چلتے جائیے اور ہوا میں چلنے کی کوشش کریں, زمین پہ گر جائیں گے. گریویٹیشنل فورس, یہ جو زمین میں ایک غیر مرئی قوت, کشش ثقل یا ثقل جس کو ہم کہتے ہیں, انسان نیچے کی طرف گرتا ہے. پھل جو ہے وہ نیوٹن نے دیکھا نیچے کی طرف گرتا ہے ہمیشہ, لہذا اس قانون تک پہنچا. تو ایسا نہیں ہے کہ اگر ایک مومن چھت سے گرے گا تو وہ آسمان کی طرف چلا جائے گا. ایک مومن جو چھت سے گرے گا تو جیسے پیراشوٹ سے سلائیڈنگ کرتا ہوا آتا ہے ایسے گرے گا, اور کافر جو منہ کے بل گرے گا اس لیے کہ وہ کافر ہے. نہیں, ایسا نہیں ہے. مومن بھی گرے گا, کافر بھی گرے گا, یہودی بھی گرے گا, عیسائی بھی گرے گا, اس لیے کہ یہ اثر ہے وہ مؤثر, اس لیے کہ یہ معلول ہے وہ علت. یہ باتیں میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ دیکھیے اسی طریقے سے ایک اور چیز, مثلا فرض کیجئے جو ایکسپلورنگ کی جاتی, یہ جو زمین میں کھدائی کی جاتی اپنے پورے حساب کتاب کے ساتھ, وہ کرینوں کے ذریعے سے, وہ ہائیڈرولکس مشینوں کے ذریعے سے, اور اس زمین کے نیچے اگر تیل موجود ہے تو تیل نکل آئے گا. اب چاہے وہ ایکسپلور کرنے والا کوئی عرب ہو, ایکسپلور کرنے والا کوئی یہودی ہو, ایکسپلور کرنے والا کوئی عیسائی ہو, اگر وہ سارے قواعد پر عمل کرتا ہوا نیچے تک جائے گا تو تیل اسے مل جائے گا. یہ خداوند عالم کا قانون ہے کہ جو علت تک پہنچ جائے گا معلول اسے مل جائے گا. اب سنیے, اسی طریقے سے جس طرح اس عالم تکوین میں خداوند عالم نے قانون علت و معلول رکھا ہے, عالم معنی کے اندر وہ عالم کے جو ہمیں دکھائی نہیں دیتا, جسے مانوی دنیا کہا جاتا ہے, اور جسے آج کے سائنسدان میٹا فزکس کہتے ہیں, یہ بھی ایک جہان ہے, یہ بھی ایک عالم کہ جس میں ہمیں کچھ دکھائی نہیں دیتا, لیکن اس جہان کے اندر بھی ویسی ہی قوتیں اندر موجود ہیں, وہی اصول موجود ہیں, وہی علت اور معلول کا قانون موجود ہے. اب سنیے, مثلا ایک آدمی اگر 40 دن تک خاموش رہے, کچھ نہ بولے, بہت زیادہ ضروری بات کرے, تو حکمت اس کے دل میں آ جائے گی. اب اس میں کوئی فرق نہیں ہے کہ وہ مسلمان ہو, چاہے وہ عیسائی ہو, چاہے وہ یہودی ہو, اس کی عقل بڑھ جائے گی. ایک آدمی اگر اپنی زبان کو احتیاط سے استعمال کرے, یا مثلا چلیے بات آ گئی ہے تو واقعہ بیان کر دوں. ایک زمانے میں ملا محسن فیض کاشانی کا یہ زمانہ, ایک جلیل القدر شخصیت, ایک آدمی اور عیسائی آدمی, چرچا ہو گیا کہ صاحب یہ عالم الغیب ہے, اسے جو بھی چھپا کے لے آؤ یہ بتا دیتا ہے کہ تمہارے ہاتھ کے اندر کیا. اور جب لوگوں نے دیکھا کہ یہ بالکل ایگزیکٹ صحیح بات بتاتا, تو لوگوں کے دل میں یہ بہرحال خیال آنا شروع ہو گیا کہ جب یہ عالم الغیب ہے اس کا مطلب ہے کچھ تو حقیقی بات ہوگی نا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ عیسائیت شاید اتنی باطل چیز نہیں ہے, عیسائیت ابھی بھی شاید مذہب حق ہے. یہ بہت بڑا پرابلم آ گیا تھا, اور ایسے پرابلم آتے رہے. اب وہ آدمی, وہ عیسائی نوجوان, لوگ آ رہے ہیں اور لوگوں بتا رہا ہے کہ تمہارے ہاتھ کے اندر یہ, تم نے یہ چھپایا ہوا ہے, تم نے یہ چھپایا ہوا ہے, تم نے یہ چھپایا ہوا ہے, اور لوگ پریشان. یہاں تک کہ لوگوں کے ایمان جو ہے وہ ڈگمگانے لگ گئے. جس طریقے سے ہمارے بعض مومنین کی کہ جب ایسے کسی آدمی کے پاس جائیں جو اس قسم کی حرکتیں کر رہا ہو, تو باقاعدہ ذہنوں میں یہ خیال آتا ہے کہ اگر وہ باطل عقیدے پر تھا تو اسے کیسے اتنا علم مل گیا, اسے کیسے اتنی قدرت مل گئی, اسے کیسے اتنا کرشمہ مل گیا, اسے کیسے اتنی کرامت مل گئی. پھر میں دہرا رہا ہوں جملے کو, کرامت کا ہونا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ خدا کے قریب بھی ہے.
سنیے، اب لوگوں کے ایمان متزلزل ہونے لگے۔ ایک مرتبہ ملا محسن فیض کاشانی سے کہا گیا کہ آئیے اور اس مسئلے کو حل کیجئے، اس لیے کہ اس علم غیب کے ذریعے سے یہ عیسائیت کا پرچار کر رہا، لوگوں کے ایمان جو ہیں وہ خراب اور بگڑنے جا رہے ہیں، آئیے اور آ کے مدد کیجئے۔ ملا محسن فیض کاشانی نے کہا کہ دربار کو سجایا جائے، ساری پبلک آئے، میں اس کا جواب دوں گا۔ آئے اور اس عیسائی کو بلایا گیا، اور پھر ملا محسن فیض کاشانی نے اپنے جیب سے اپنے بند ہاتھ کو یعنی اپنی مٹھی کو باہر نکالی اور اس عیسائی نوجوان سے کہا کہ دیکھو اب تم بتاؤ میری مٹھی میں کیا چیز ہے۔ اس عیسائی نوجوان نے دیکھا، چاروں طرف دیکھا، اوپر نیچے دیکھا، اور پھر حیران ہو گیا، پسینے پیشانی پر آ گئے۔ ملا نے پوچھا کہ کیا بات، کیا تمہیں سمجھ میں نہیں آ رہا، تمہیں دکھائی نہیں دے رہا کہ میری مٹھی کے اندر کیا؟ اس نے کہا کہ نہیں، مجھے پتا چل گیا، جس وقت آپ نے مٹھی میرے سامنے رکھی مجھے معلوم ہو گیا کہ آپ کی اس بند مٹھی میں کیا، لیکن جو چیز مجھے پریشان کر رہی ہے وہ یہ کہ یہ آپ کی مٹھی میں آنے والی چیز نہیں ہے، نہیں آ سکتی آپ کی مٹھی میں۔ ملا محسن فیض کاشانی نے پوچھا اچھا بتاؤ کیا چیز ہے اور کیوں پریشان تمہیں کر رہی ہے کہ میری مٹھی میں وہ چیز نہیں آ سکتی؟ تو کہا کہ میری علم جو مجھے بتا رہا ہے وہ یہ بتا رہا ہے کہ آپ کی مٹھی میں جنت کی مٹی ہے، آپ کی مٹھی میں جنت کی مٹی، اور جنت کی مٹی امپاسبل، ناممکن، اس دنیا میں آ جائے ناممکن۔ مجھے یہی سمجھ میں نہیں آ رہا، پورا یقین ہے کہ یہ جنت کی مٹی، لیکن آپ کے ہاتھ میں کہاں سے آ گئی یہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا۔ بس ایک مرتبہ ملا محسن فیض کاشانی نے مسکرا کے اپنے ہاتھ کو کھولا، خاک شفا کی تسبیح ملا کے ہاتھ میں موجود ہے۔ کہا کہ دیکھو، درود پڑھ دے محمد و آل محمد۔ امام زمانہ بلند تر سلوات۔ یہ فرمایا کہ دیکھو تم سے اشتباہ ہوا ہے، ہاں یہ جنت کی مٹی جیسی ہے لیکن جنت کی مٹی نہیں، اس سے بھی افضل ہے، اس لیے کہ اسے خاک شفا کہتے ہیں، اس لیے کہ یہ وہ خاک ہے کہ جو قبر امام حسین سے جمع کی گئی ہے، اور پھر اس کے بعد کربلا کو بیان کیا، اس کے بعد حسینیت کو بیان کیا، اس کے بعد اسلام کو بیان کیا۔ اب جب دین کا اظہار اس عیسائی نوجوان کے سامنے کیا تو اب ملا محسن نے ایک سوال کیا، یہ سوال اور اس کا جواب جس کی جانب میں آپ کو لے کر آنا چاہتا تھا۔ ملا نے پوچھا یہ بتاؤ تمہارے اندر یہ قوت اور صلاحیت کہاں سے آئی کہ تمہیں اتنی قوت مل گئی کہ تم بند ہاتھ کے اندر کیا چیز موجود ہے بغیر کسی غلطی کے بتا دیتے ہو؟ تو اس نے جواب دیا کہ میں نے ایک ریاضت کی تھی، میں نے ایک محنت کی تھی۔ دیکھیے بالکل ویسے ہی ریاضت کا مطلب کیا ہے؟ محنت کرنا، ایکسپلور کرنا۔ جس طریقے سے انجینئرز ایکسپلورنگ کرتے ہیں، وہ ہائیڈرولکس کے ذریعے سے، وہ بڑی بڑی کرینز کے ذریعے سے، وہ ایک مرتبہ اس زمین کو کھودنے کے ذریعے سے اور اس ریاضت کے نتیجے میں اس تیل تک پہنچ جاتے ہیں۔ اب عالم معنی میں بھی کچھ ریاضتیں ہیں، کچھ پریکٹسز ہیں، جس کو چاہے ہندو کرے، جو کرتے ہیں تو پہنچ جاتے ہیں بعض چیزوں تک۔ اب یہ نوجوان کہتا ہے کہ میں نے یہ ارادہ کر لیا تھا کہ جو میرا نفس مجھے جس بات کو اکسائے گا میں اپنے نفس کے اگینسٹ چلوں گا۔ میرا نفس سونے کی بات کرے گا میں جاگتا رہوں گا، میرا نفس کھانے کی بات کرے گا میں کھانے سے انکار کر دوں گا، میرا نفس کہے گا بھوکا رہو میں کھانا کھاؤں گا، میرا نفس کہے گا کہ آرام کرو میں کام کروں گا۔ تو ہر وقت میں نے اپنے نفس کی جب مخالفت کی، مسلسل کئی سال تک جب اپنے نفس کی مخالفت کرتا رہا تو میری جو باطنی آنکھ تھی وہ خدا نے کھول دی، باطنی آنکھ وہ خدا نے کھول دی۔ اب ملا محسن فیض کاشانی نے فرمایا ٹھیک ہے، تم نے دیکھو خاک شفا کو دیکھ لیا، تم نے کربلا کی داستان کو سن لیا، ہمارا مذہب
مذہب حق کا ہے، آؤ میں تمہیں دعوت دیتا ہوں کہ ہمارے مذہب کو قبول کر لو۔ اس نے کہا کہ میں آپ کے مذہب کو ایسے قبول نہیں کر سکتا۔ کہا کہ دیکھو ابھی تم نے کہا تھا کہ تم اپنے نفس کی مخالفت کرتے ہو، تمہارا نفس ہمارے مذہب کو قبول کرنے کی بات کر رہا ہے یا انکار کی بات کر رہا ہے؟ کہا انکار کی بات کر رہا ہے۔ کہا تو مخالفت کرو اور ہمارے مذہب میں داخل ہو جاؤ۔ ایک درود پڑھتے محمد و آل محمد۔ آیت اللہ لنگرودی علیہ الرحمہ کے جن کا انتقال کچھ سال پہلے ہوا، کہ جو ہندوستان کے دورے پر گئے، باقاعدہ انہوں نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے کہ کچھ ہندو سادھو جو تھے موجود تھے، کچھ ہندو وہ مندروں کے اندر موجود تھے کہ جن کی ریاضت یہ تھی کہ کوئی سوئیوں کے بستر پہ سویا ہوا ہے، کوئی مثلاً اپنے ہاتھ میں مٹی کو رکھ کے کھڑا ہوا ہے، اتنی دیر سے کھڑا ہے کہ اس مٹی میں سے بیج پھوٹ چکا ہے اور پودا تک نکل آیا، اور مختلف باتیں انہوں نے بیان کی۔ تو یاد رکھیے امام علیہ السلام نے فرمایا ایسے کرتبوں کو دیکھ کر امپریس نہ ہونا، بہت اہم جملہ ہے۔ میں نے بتا دیا کہ یہ کرتب کسی کو بھی مل سکتے ہیں، یہ ریاضتیں کسی کو بھی مل سکتی ہیں، یہ فوائد کسی کو بھی مل سکتے ہیں، یہ قوتیں کسی کو بھی مل سکتی ہیں، جن کسی کے بھی قابو میں آ سکتے ہیں، بہت ساری حرکتیں کوئی بھی آدمی کر سکتا ہے۔ امام فرماتے ہیں خبردار اس کو معیار قربت خدا نہ بنانا۔ اگر جاننا چاہتے ہو کہ یہ خدا سے کتنے نزدیک ہے تو پہلے یہ دیکھو اسے خدا کی کتنی معرفت ہے، اس لیے کہ اگر خدا کی معرفت ہے تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ اہل بیت کی معرفت نہ رکھتا ہو۔ ایک درود پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ تو یہ ساری باتیں جو محمد صلوات میں بہت طولانی گفتگو کی طرف چلا گیا، لیکن اس کو سمیٹ دوں کہ یہ ساری باتیں جو آپ کو دکھائی دیتی ہیں، کبھی بھی یہ خیال نہ کیجئے گا کہ اس کے ذریعے سے وہ مذہب حق پر ہے، اس کے ذریعے سے وہ حق مذہب پر ہے۔ نہیں، یہ کرتب، یہ حرکتیں، یہ فوق العادہ کام اور ایکشنز کسی طور پر بھی دلیل نہیں بن سکتے کہ یہ خدا کا مقرب بندہ ہے۔ وَإِلَّا بہت سارے سادھو وہ بھی خدا کے مقرب ہونے چاہیے جو نامعلوم کتنے بتوں کو سجدہ کرتے پھرتے ہیں۔ تو بہرحال اہم چیز معرفت ہے، معرفت خدا، معرفت محمد و آل محمد۔ ایک اور درود پڑھ دیں محمد و آل محمد۔